بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے فرات کا خشک ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کی جانب اشارہ ہے۔ اس دریا کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی آخری جنگ برمادون یا ارماگڈن جنگ کا آغاز ہوگا، جسے قیامت کی باقی نشانیوں کی طرح اس نشانے کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل لے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اس جنگ میں صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا یا سونے کا پہاڑ گل دینا۔ اس اہم حدیث میں قیامت کی قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کی عروج کا زمانہ تھا جب اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کی بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کے دل میں مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کی پجاری ہوں گے، جبکہ اس میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوتی ہوئی شام، عراق، گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر الکما جسے اس دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا، اس نہر کے کنارے واقعی کربلا پیش آیا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ و روایات میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا ہے۔ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق و شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی۔ ان دنوں دریاؤں کا ملاؤ برشن گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جسے شتول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران و عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النرین کہا جاتا ہے، جس کے سرسبز رنگین ہونے کی وجہ فرات و دجلہ دریا ہے۔ اس سرزمین میں بہت سی تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کی قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اس دریا کے کنارے سے رکھی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بیان کیا گیا کہ اس دریا کے پانی میں جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درخت کے جڑ سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال میں شائع ہونے والی دریائے فرات کا پانی کے مقدار کو ماپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف رائے شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والے سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا، جو 2022 میں اس خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی جب کہا گیا عراق میں دجلہ کنارے 23,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم کا کہنا تھا
کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک رہا، جسے آنے والے زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا، جو اب کنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب پہلی قتل کا واقعہ یعنی بابیل و قابیل کا پیش آیا تھا، اس وقت تورات کے مطابق بابل عراق کے علاقوں میں رہتے تھے۔ بابل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کی پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کی معنی ہے جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شہر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا، جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابیلین شہر مصر میں دریا کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابیلین، جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی، اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کنڈرات دکھائی دی تو لوگوں نے اس سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک اہم و الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کا پہاڑ سے تشبیہ کر دیتے۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والی یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں، جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا۔ کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا، بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتا ہے، جیسا کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قریب جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کے نیچے دفن ہو گئے ہیں۔ آج بھی ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں ملی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے یا خود خدا اسے ظاہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنی خشک ہونے کی سپیڈ کو اس طرح جاری رکھی تو ممکن ہے یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس دریا کے مطابق پھیلنے والی خبریں من گڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق واضح طور پر سونے کی پہاڑ کا ذکر ہے یا خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عنقریب ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت سمے کیا ہوگا، یہ ہر ذرے کا مالک پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔